السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حمایت کی درخواست ان کو پہنچی ہے، اور کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ ہماری حمایت کریں، لیکن آصف علی زرداری صاحب چونکہ اس وقت وطن میں موجود نہیں ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوگا 6 نومبر کو، CEC کا اجلاس ہوگا، اس میں پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ حمایت کرنی ہے کن شرائط پر یا نہیں کرنی، یہ بات بھی ہے۔ لیکن جو مجوزہ آئینی ڈرافٹ کے نکات سامنے آئے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس وقت تک حکومتی حلقوں کی جانب سے اندازہ کیجئے کہ جتنے وفاقی وزراء ہیں وہ سب اس بات سے انکاری ہیں، اور کہ نہیں جی 27ویں آئینی ترمیم تو فی الحال تو ڈرافٹ کوئی سامنے نہیں آیا ہے، فی الحال تو بات نہیں ہو رہی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صاف طور پر بتا دیا کہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی آپ حمایت کریں۔ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں بھی مسلسل تاخیر ہو رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لائے گی۔ اور دوسری جانب PTI کی اگر ہم بات کریں تو شاہ محمود قریشی صاحب سے آج سلمان قمرائے صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے فواد چودھری اور دیگر لوگ ان سے مل کر آئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ درجہ حرارت نیچے لایا جائے۔ اس پر ہم بات کریں گے اخوندزادہ چٹان صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ اخوندزادہ چٹان صاحب۔ 27ویں آئینی ترمیم کا آپ کو علم ہے کہ ڈرافٹ سامنے آ چکا ہے، اور آپ کی پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس بات کو اب تو ظاہر ٹویٹر کے ذریعے بتا بھی دیا سب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی 27ویں آئینی ترمیم تو حکومت لا رہی ہے، اور اس میں ہماری پارٹی کو دعوت دیا ہے کہ اس میں آپ لوگ ہمارے حمایت کر دی۔ چیئرمین صاحب نے اس کو جواب دیا ہے کہ 6 تاریخ جب دوحہ سے صدر صاحب کی واپسی ہو جائے گی تو 6 تاریخ کو ہم اپنی CEC کا میٹنگ بلائیں گے، اپنی CEC کے سامنے یہ مسودہ رکھیں گے، پھر ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم مان سکتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ لوگوں نے اس میں یہ ترامیم کرنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں جس کو ہم بالکل نہیں مان سکتے۔ تو یہ 6 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یہ مسودہ چیئرمین صاحب CEC کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ اپنا رد عمل دیں گی۔ اچھا چٹان صاحب، یہ مسودہ آپ کے چیئرمین صاحب کے پاس یا آپ کی پارٹی کے پاس پہنچ چکا ہے؟ حکومت نے شیئر کر دیا آپ سے؟ ظاہری بات ہے جب ہم اپنا چیئرمین صاحب CEC کا میٹنگ بلائیں گے تو وہ CEC سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس بل کو تسلیم کریں یا نہیں کریں۔ مسودہ ہوگا تو اس پہ بحث ہوگا، مسودہ ہوگا تو CEC چیئرمین نہیں، صاحب 6 کو تاریخ یہ کو ہی مشورہ دے 6 سکتے ہیں تاریخ کہ کو کون ہی کون سی حکومت ایسی شیئر کرے چیزیں گی، اور ہیں 6 تاریخ کو جب جس کو اجلاس ہم ہوگا مان سکتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ترامیم کرنا چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے منشور ہماری سیاست سے متصادم ہے اور ہمارا ریڈ لائن ہے، اور اس کو ہم بالکل نہیں مان سکتے۔ تو یہ مسودہ ہوگا تو میٹنگ میں اس پہ بحث ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی مسودہ سامنے نہیں آیا، آپ کو پارٹی کو نہیں دیا گیا، لیکن 6 تاریخ تک آ جائے گا اور پھر اس پہ بحث ہوگی۔ جی جی بالکل۔ اچھا، اس میں جو مجوزہ جو ڈرافٹ ہے وہ جو سامنے آیا ہے، ظاہر ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تفصیل سے تو نہیں بتا سکتے تھے، انہوں نے صرف یہ خبر دی ہے جو کہ حکومت آئین کے 5 آرٹیکلز ہیں جس میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، وہ بہت سارے آرٹیکلز ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں موٹی موٹی باتیں کروں تو عدالتی آئینی عدالتوں کا قیام بھی ہے، اور خاص طور پر 191A نیا آرٹیکل شامل کرنے کی تجویز بھی ہے، بہت ساری چیزیں ظاہر اس میں شامل ہیں۔ تو اس پر بھی تمام چیزوں پہ آپ جس طرح خود فرما رہے ہیں کہ 6 تاریخ کو ہی تمام چیزوں پر بات ہوگی، بحث ہوگی، اور پھر جو بھی قیادت کا فیصلہ ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ حکومت کتنی شقوں میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اور کن کن شقوں میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے، لیکن جتنی بھی شقوں میں وہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ہم سر حاصل بحث کریں گے۔ اس میں ہمارا لیگل ٹیم بھی ہوگا، ہماری CEC میں سیزن پالیٹیشین بھی ہے، جیسے گیلانی صاحب ہے، نیر بخاری صاحب ہے، خورشید شاہ صاحب ہے، رضا ربانی صاحب ہے، اعتزاز حسن صاحب ہے۔ تو اس میں اس پہ بحث ہوگا، ایک ایک شق پہ بحث ہوگا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ اور بھی ہے چٹان صاحب، یہ بتائیے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آپ نے لانی تھی، آپ سے مراد آپ کی پارٹی نے، لیکن مسلسل تاخیر ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جس کے لیے ہماری جو کمیٹی ہے اس میں قاہرہ صاحب ہے، اس میں نیر بخاری صاحب ہے،
اور اس میں آزاد کشمیر کے دوست ہے، تو اس کو بہت ڈیٹیل سے پتا ہوگا. مجھے تو اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ کو بھی پتا ہے، جتنا میڈیا پہ آ جاتے ہیں. تو مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ اس کے تاخیر کا وجہ کیا ہے. اچھا، آپ کے علم میں نہیں ہے لیکن تمام میرے چیزیں؟ خیال سے اس میں جو تاخیر کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ ارلی الیکشن چاہتے ہیں، اور ہماری پارٹی کا کہنا عارضی یہ ہے الیکشن یا کہ عارضی ابھی حکومت، مطلب 8 ماہ جو کے بعد تو؟ موسم آنے والا ہے کشمیر کا، کیونکہ یہ نومبر شروع ہو چکا ہے، اگر 4-5 تاریخ کو بارشوں کا سپیل آ گیا تو وہاں پہ برف باری ہو جائیں گی. پھر جنوری، فروری، مارچ تک جو ہے کشمیر میں الیکشن کرنا وہ ممکن نہیں ہوگا. تو میرے خیال سے اس وجہ سے اس میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں اس وجہ تاخیر ہو رہی ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ فوری الیکشن کرا دی جائیں، اور ویسے بھی 8 یا 9 ماہ کے بعد تو الیکشن ویسے بھی ہے، ڈیو پروسیس ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے؟ یا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ابھی چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ملک میں موجود نہیں ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی نہیں ہیں، ان کے آنے کے بعد فیصلہ ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں. ہمارا پارٹی ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہے، اس میں ہر ایک کی ذمہ داری کا پتہ ہے. چیئرمین سے ملک میں ہو یا نہیں ہو، زرداری صاحب ملک میں ہو یا نہیں ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن میرے خیال سے وہی ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو. تو اگر ابھی حکومت بن جاتا ہے اور اس کو توڑتے ہیں تو 3 مہینے بعد الیکشن ہوگا. تو وہ موسم جو ہے اس میں نہ کمپین ہو سکتا ہے، نہ الیکشن ہو سکتا ہے، نہ تمام پولنگ اسٹیشنوں تک لوگ جا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اس موقع میں تھوڑا ہے کہ مسلم لیگ ارلی الیکشن چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آنے والی جو 3-4 مہینے ہیں اس میں کشمیر میں الیکشن ممکن نہیں ہے. اچھا، نون لیگ کی جانب سے چٹان صاحب یہ جو بات سامنے آئی کہ جی ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے تحریک عدم اعتماد میں، تو لیکن اس کے بعد پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. ساتھ دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں، سٹینڈ بھی کریں. بالکل جی، اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک وہ اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن عدم اعتماد ہمارا میں تو ساتھ ہیں میرے آپ کے؟ خیال سے جو اعداد ہے وزیر اعظم لانے کا وہ پورا ہو چکے ہیں، اور ہم نے سندھ ہاؤس میں جو ممبران تھی اس کے لیے کھانا بھی کیا تھا. اس میں 27 جو آزاد کشمیر کے ممبران ہیں اسمبلی کے، ان لوگوں نے شرکت کیا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری حکومت میں شامل ہو جائیں. اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہے. جس طرح مرکز میں ہم حکومت میں تو نہیں ہے لیکن ہم نے ووٹ دیا ہے، ہم ان کے آپ تو اتحادی ہیں. اپوزیشن میں نہیں بیٹھے ہوئے نا سر؟ نہیں، ہم اپوزیشن میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت کا حمایت تو کیا ہے اور حکومت کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ اگر یہی بات آپ میں پوچھ رہا تھا کیبنٹ آپ میں سے. ہے، ایگزیکٹو میں آپ ہے تو آپ حکومت ہے. اگر آپ کیبنٹ میں نہیں ہے تو آپ ایگزیکٹو میں نہیں ہے، پھر آپ حکومت کا حصہ نہیں ہے. تو یہ تو جو ارلی الیکشن، یہ کشمیر کے جو مسائل تھی اس کے بعد اور کوئی حل نہیں تھا کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے. وزیر اعظم کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہو رہے؟ وہاں کے لوگوں کے عوام کا مطالبہ تھا. پھر آپ کو یاد ہے کہ اس میں ایک کمیٹی بنی جس میں پیپلز پارٹی کی بھی ارکان شامل تھے، اس میں مسلم لیگ نون کی بھی ارکان شامل تھے. لوگوں سے وہاں پہ انہوں نے مذاکرات کی، تو مذاکرات سے یہ بات سامنے آئی کہ جب تک یہ وزیر اعظم ہو ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں پاکستان میں آزاد کشمیر کے حوالے سے، اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ پیپلز پارٹی کیونکہ تحفظات بہت ہیں پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی وفاقی حکومت پر، پھر پنجاب حکومت پر بہت زیادہ، کیونکہ وہاں سے تو بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر. تو یہ نون لیگ نے یہ کارڈ یا پتہ جان بوجھ کر پھینکا ہے پیپلز پارٹی کی جانب کہ تھوڑا سا آپ ریلیکس فیل کریں، خوش ہو جائیں کہ وہاں وزیر اعظم آپ کے بنا دیتے ہیں، ہم تحریک عدم اعتماد ساتھ لے آتے ہیں تاکہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی خاموش ہو جائے، کیونکہ یہاں بڑی تنقید کا سامنا ہے نون لیگ کی جانب سے آپ لوگوں کو. دیکھیے جی، کشمیر کا حکومت جو ہے یہ ہم بحالاتی مجبوری لے رہے ہیں. اس کے لیے ہم اپنا سیاست قربان کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 6-7 مہینے میں ہم عوام کو کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. زیادہ لوگوں کے ہم سے گلے شکوے ہو جائیں گے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہمارے پارٹی کے اندر 2-3-4 لوگ جو ہے وہ وزیر
وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں بہت سارے. تین لوگ تو دلی میں رابط تو ہوں گے اس طرح 3-4 مہینے میں. اور موسم جب ڈیولپمنٹ کا موسم ہے، جب برفباری کا موسم ہے، جب ٹھنڈے کا موسم ہے، ناکام لوگوں سے ہو سکے. تو اس میں تو بات صحیح ہے آپ کی چٹان صاحب کے لیے ان کے عوام کے مطالبے کی حل کرنے کے لیے یہ سب کچھ لے رہے ہیں. نہیں، بات تو صحیح ہے آپ کی کہ 4-8 مہینے میں تو ظاہر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. پارٹی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرانے میں کم سے کم 2-2.5 سال چاہیے ہوتے ہیں. تو فوری الیکشن کرا دیں، جو بھی حکومت آئے گی اس کے پاس وقت ہوگا، وہ بآسانی وہاں ان کے مطالبات پورے کر سکتی ہے لوگوں کے جو تحفظات ہیں. بالکل جی، الیکشن کے مسائل کا حل جو کشمیر کے مسائل کا حل ہے فریش الیکشن. بالکل. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ نے کشمیر کا کبھی وزٹ کیا جی ہے، جی آپ جی کشمیر میں گھومے پھرے ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آنے والے 2-3-4 مہینے جو ہیں سردی کی وجہ سے یہی ہے. سردی کا جو موسم ہے، اس میں کشمیر میں الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ کشمیر کے عوام خود بھی مانتے ہیں، ورنہ ان لوگوں کا بھی فریش الیکشن کا مطالبہ تھا. لیکن وہ لوگ وزیر اعظم کی تبدیلی پہ اس لیے مان گئے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں زمینی حقائق، ان کو پتہ ہے کہ کشمیر میں یہ 3-4 مہینے میں الیکشن نہیں ہو سکتا ہے موسم کی وجہ سے. اچھا سر، دوسری جانب اگر میں بات کروں پاکستان کے حوالے سے، تو آج عبدالعلیم خان صاحب، آپ بھی جانتے ہیں وفاقی وزیر ہیں، وہ بھی کراچی آئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بھی میں کراچی آتا ہوں یہاں کا انفراسٹرکچر دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ کیا حال ہو گیا اس شہر کا. 17 سال سے ظاہر ہے پیس پارٹی یہاں موجود ہے، پھر بھی اگر انفراسٹرکچر نہیں بن سکا تو ظاہر ہے جو بھی لوگ پنجاب سے آتے ہیں وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیے جی، کراچی کا تو آپ شہری ہے، آپ کو کراچی میں کا پتہ ہے کہ وہاں پہ بہت کام ہو رہا ہے. وہاں پہ انڈر پاسز بن رہے ہیں، وہاں پہ اوور برج بن رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے رنگ روڈز جو ہے وہ بن رہے ہیں. ہاسپٹل زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بن گئی. صفائی کا نظام بہتر ہوا. لیکن کراچی جتنا پرانا شہر اور جتنا بڑا شہر ہے، میرے اندازے کے مطابق 3-4 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. بالکل. ہماری پوری صوبے کا 4 کروڑ 9 لاکھ آبادی ہے، اور کراچی صرف ایک شہر جو ہے وہ 3-4 کروڑ کا ہے. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں، بہت ترقی یافتہ ممالک بھی ہوں، آپ جدھر بھی جائے جدھر بھی تو اس کا حل یہ ہے نا سر، شہریں ہیں اور اتنا زیادہ آبادی ہے. بالکل چٹان صاحب، اس میں مسائل رہتے ہیں. بالکل اس کا حل تو یہ ہے کہ 4 کروڑ کی آبادی صوبہ کی ہوتی ہے تو اس کو صوبہ بنا دیا جائے. وہ تو سندھ کے عوام کا، سندھ اسمبلی کا مینڈیٹ ہے. وہ تو نہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے، نہ مسلم لیگ کا مینڈیٹ ہے. ان کا منتخب اسمبلی ہے. اگر وہ منتخب اسمبلی قرارداد کو لائے اور اس کو پاس کرے، اور وہ لیکن حل تو یہی ہے نا سر، ضروری ہے کہ اس کو صوبہ 4 کروڑ کی آبادی کو ظاہر ہے سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں آپ یا کوئی پارٹی نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ وہاں کے منتخب اسمبلی کر سکتے اور منتخب نمائندے کر سکتے. اور اس کے حوالے سے آوازیں آ رہی ہیں وفاق کی جانب سے بھی کہ نئے صوبوں کا قیام ضروری ہے اور ملک بھر میں صوبے بنیں گے. سمجھتے ہیں کہ اگر صوبہ بن بھی جائے کراچی تو کیا کراچی یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی ہو جائیں گے. جو کراچی کے مسائل ہیں، کیونکہ یہ پرانی جتنے پرانی شہر ہیں اور اتنے آبادی والے ہیں. آپ ممبئی دیکھیں، آپ ہمارے پڑوس میں ہیں، آپ جدھر دنیا کی جدھر بھی اتنے بڑے پرانے اور اتنے بڑے آبادی والے شہر ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ مسائل ضرور رہتے ہیں. سر ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہم لوگوں نے سستی بھی تو کی ہے نا. ممبئی کی اور دہلی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں سیف سٹی کیمراز کی مد میں 90 ہزار ایک شہر میں کیمراز لگے ہوئے. یہاں آپ کی حکومت نے 17 سال میں 17,000 کیمرے نہیں لگائے. نہیں، ادھر بھی ہو رہے ہیں، بس آ رہی ہے. آپ دیکھ لو گرین لائن بس، اور 4 کروڑ کی آبادی میں 600 بسیں کیا کریں گی سر؟ یہاں بھی کام ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ایسے ہوں گے جو یہاں پہ ہوئی ہیں وہ بمبئی میں نہیں ہوں گی. کچھ چیزیں ایسے ہیں جو بمبئی میں ہے لیکن ادھر نہیں ہوں گے. نہیں، ہم تو ممبئی کی یا دہلی کی مثال اس لیے دے رہے ہیں، دنیا کے دیگر ممالک کی بھی اگر آپ بات کر لیں. امان کی میں ہوا ہے. آپ کو یاد ہے ایک دور تھا جو 10 لاشیں جو تھے وہ ہر دن گرتے تھے. اردو اسپیکنگ کے لوگ جو تھے وہ پٹھانوں کے علاقے سے نہیں گزر سکتے تھے، پٹھان پنجابیوں کے علاقے سے نہیں گزر سکتے تھے، پنجابی بلوچوں کے علاقے سے نہیں گزر سکتے تھے. اور وہ روشنیوں کا شہر تب بھی آپ ہی کی حکومت تھی سر، رات جاگتا تھا، وہ 7 بجے کے ساتھ بند ہو جاتا تھا.
آپ دیکھ لیں الحمدللہ دوبارہ وہ جو ہے اچھا یہ جو حالات آپ شہر بن جو آپ چکا بتا ہے. رہے ہیں حالات سر، یہ حالات بالکل لوگوں تھے. کے موٹر سائیکل چھینے جاتے تھے، موبائل چھینے جاتے تھے. اب بھی چھینے جاتے ہیں سر، اب بھی کہاں رہتے چھینے ہیں جاتے ہیں، لاہور میں بھی چھینے جاتے ہیں، پشاور میں. لیکن کراچی میں پہلے کے بنسبت بہت کمی آئی ہے. پہلے کی بنسبت اب موبائل زیادہ چھینے جاتے ہیں، آپ ریکارڈ دیکھیے گا. نہیں وہ تو چھین جاتے ہیں، لیکن میں پہلے بنسبت کے لے رہا ہوں. پہلے شرح جتنا زیادہ تھا آج اتنا نہیں ہے. بس آپ دیکھ لیں لندن میں نہیں چھینے جا رہی ہیں. سر لندن سے پیرس سے ملواتے ہیں آپ، سہولتیں بھی تو دیکھیں وہاں کے، یہ تو ہے، وہ سہولتیں بھی تو دیں ہمیں. لیکن پہلے کی نسبت میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اچھا خاصا کمی آئی ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ کم از کم بھی کراچی جیسے شہر کے لیے 15,000 بسز چاہیے. ہمارے یہاں سر ابھی تک 600 بسز ہیں. بالکل جی، وجہ یہی ہے کہ کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا بجٹ چاہیے، کراچی کو کرنے کے لیے جتنا پیسہ چاہیے، ملا ہے نا سر پیسہ آپ لوگوں کی حکومت کو؟ ملک کے لیے نہیں. پچھلے 15 سال میں 3,200 ارب روپیہ ملا ہے این ایف سی کی مد میں کراچی کے لیے، جو کہ یہاں خرچ کر دیا جاتا تو یہ لندن اور پیرس سے آگے نکل جاتا. نہیں، خرچ تو کیا گیا ہے لیکن مختلف مد میں خرچ ہو رہے ہیں. آپ کوئی ایک جگہ پہ سارے پیسے تو آپ خرچ نہیں کر سکتے. اس میں تو آپ دیکھ لیں لوگوں کے لیے 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں. مزدور سر اس سے نہیں بن رہے سر، ان پیسوں سے گھر نہیں بن رہے حضور والا. وہ تو دنیا نے مدد کی ہے آپ کی. سے نیچے کے لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ ان کو غربت کی لکیر سے نکالا جائے. سر این ایف سی کی مد میں جو پیسہ ملتا ہے اس سے گھر نہیں بن رہے. پہ اور ان چیزوں پہ تو خرچ نہیں کر سکتے ہے نا، عوام پہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. بہت خرچ کیا ہے سر عوام تو، یقین کریں کہ اتنی زیادہ خوش ہے آپ کی سوچ ہے. یہ جو گھر بن رہے ہیں یہ بھی جو سیلاب آیا تھا اس کی مد میں جو پیسے ملے، وفاق نے کچھ پیسے دیے اس سے بنے ہیں. این ایف سی کی مد میں جو پیسے ملے وہ پچھلے 17 سال کی بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، پوری پاکستان کا ہمارا مسئلہ. سر ہم تو اس لیے آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی حکومت یہاں ہے. ہمارے مسائل زیادہ ہیں سر پتوں کی، مسائل ہمارے کم. سر چیچا وطنی پتوں کی بات میں اس لیے آپ سے نہیں کر رہا، وہاں حکومت نہیں ہے آپ کی. ایجوکیشن رہ جاتا ہے، کمیونیکیشن رہ جاتا ہے. اگر آپ ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ پورا توجہ دیتے ہیں تو دوسرے سیکٹر رہ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مسائل ہماری زیادہ ہے، وسائل ہمارے کم ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جی اخوندزادہ چٹان صاحب، اور بات کر رہے تھے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو بات کی ہے انہوں نے کہ 27ویں آئینی ترمیم پر وزیر اعظم نے حمایت مانگ لی ہے، تو یہ وطن واپسی کی بھی بات ہوگی، اور خاص طور پر زرداری میں وہاں پر وہ آئیں گے تو اس کے بعد سی سی کے اجلاس ہے 6 نومبر کو، اس میں فیصلہ ہوگا. اسی خط و خال پر ہم بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر ہوتے ہیں، کہیں بچ جائے گا. دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.